أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استعينوا بالصبر والصلاة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا ومحمد وبارك وسلم صل عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وعليه بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وعليه حمد و ثنا اور حدیث درود و سلام آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں ہدیہ نظر کرنے کے بعد اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ لم یزل میں دعا ہے کہ مولا کل تو اپنے محبوب تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور برکت میں جو کچھ بھی عطائے مرشدی سے عرض گزار کرنا چاہتا ہوں اس کو کما حق ہو بیان کرنے اور ہمیں سن کر دل کی گہرائی سے عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کی تمام برکتیں، اس کی رحمتیں اور اس کی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے اور آج 9واں روزہ ہے۔ کل یہ عشرہ رحمت والا عشرہ ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اس رحمت والے عشرہ کے رخصت ہونے سے قبل اللہ تعالیٰ ہم پر، ہمارے والدین پر، پوری امت مسلمہ پر رحمت کی بارش فرما دے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے پچھلے جمعہ ہم گفتگو کر رہے تھے۔ سیدہ زاہدہ عابدہ راقیہ عاتقہ
طاہرہ ملکہ نساء جنتی عورتوں کی سردار حضور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی جن کو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے حد پیار فرمایا کرتے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ میری طرف رکھیں اور سنیں. آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ بہشت کی عورتوں کی سردار ہے. فاطمہ بہشت یعنی جنت کی عورتوں کی سردار ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال فاطمۃ بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جو شخص فاطمہ کو ناحق غصہ دلائے اس نے مجھے غصہ دلایا. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، ناحق غصہ دلایا، تو اس نے مجھے ناراض کیا یا مجھے اس نے غصہ دلایا. پھر آگے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں، آپ سے روایت ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت دعا النبی صلی اللہ تعالی وسلم فاطمہ ابنتہ فی شکوہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مرد وصال میں اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلا کر آہستگی سے کوئی بات کہی. کیا ہے؟ هو التي قبض فيها فصارها بشيء فبكت ثم دعاها فصارها فضحكت قال. یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور سرگوشی فرماتے ہیں، یعنی گفتگو آہستگی سے کان میں گفتگو فرماتے ہیں.
اور آہستگی سے کوئی بات کہی تو آپ رونے لگے. آپ رونے لگی اور دوبارہ کچھ فرمایا تو آپ ہنسنے لگی. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو شرگوشی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور فرما رہے تھے، اس کے متعلق پوچھا کہ فاطمہ کیا وجہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ حضور علیہ السلام تم سے سرگوشی فرما رہے تھے تو تم رو رہی تھی، پھر دوسری مرتبہ جب حضور نے سرگوشی فرمایا تو تم مسکرانے لگی، ہنسنے لگی. اب اس راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے آپ کیا فرماتی ہیں کہ وہ اصل وجہ یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آقا مجھے قریب بلا کر سرکار نے کان میں مجھ سے کہا کہ اے فاطمہ اب میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں. میں یہ خبر سن کر رونے لگی. پھر ساتھ حضور مجھ سے سرگوشی فرماتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ اہل بیت میں سے سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات کرے گا یا کرے گی اے فاطمہ بیٹی وہ تم ہو کہ سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی. تو آپ فرماتی ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ حضور علیہ السلام نے جو خبر دیا تو میں مسکرانے لگی. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بے شمار فضائل ہیں. ایک بات یاد رکھیں کہ اہل بیت کی جو محبت ہے یعنی اہل بیت سے عشق و محبت یہ تو قرآن کا بھی تقاضا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جان کائنات تک پہنچنے کا یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت اور قرب خاص تک اگر کوئی پہنچنا چاہتا ہے تو پھر وہ اپنے سینے میں اہل بیت کا عشق محبت اپنے سینے میں رکھے. اہل بیت اگر ان کا عشق اور محبت دل میں نہ ہو تو وہ بندہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا، خوشنودی اور قرب تک نہیں پہنچ سکتا. کبھی اس کو وصال جانا کبھی حاصل نہیں ہوگا. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سیدہ پاک اور سیدہ پاک کے شوہر اور داماد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخی مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین وہ دو شہزادے اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور علیہ السلام کی ازواج یعنی امہات المومنین امت کی جو مائیں ہیں یہ سارے کے سارے اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں اور دیگر بھی. تو ان سے محبت کرنا اور اللہ
کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک اگر کوئی پہنچنا چاہتا ہے اور حضور کا قرب کوئی چاہتا ہے تو یہ تو میری بات نہیں ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد سب سے افضل بشر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا اگر تم چاہتے ہو، حضور کی خوشنودی، تو اہل بیت سے محبت میں حضور علیہ السلام کی خوشنودی ہے، اہل بیت سے محبت کی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اہل بیت سے محبت کا قطعاً یہ مقصد اور اہل بیت سے محبت کا قطعاً یہ تقاضا نہیں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار غلاموں پر جو ہے وہ خوشنمائی کی جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کم و بیش 1,24,000 حضور کی جانثار غلام ہیں، اور اللہ رب العزت نے سب سے حسن اور کیا کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ان تمامین سے جو ہے خالق کائنات نے وعدہ کر رکھا ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رب نے اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھائی کا وعدہ کر لیا ہے، سب سے۔ اب رب نے جب وعدہ کر لیا اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے ڈرایا کہ سنو، میرے اصحاب کو طعن و تشنیع کا نشانہ مت بنانا، ان کے معاملے میں اپنے زبان کو بند رکھنا، اور جب بھی زبان کھولنا تو خیر کے لیے کھولنا۔ گویا کہ یاد رکھیں کہ جہاں اہل بیت کو اگر کوئی معاذ اللہ تکلیف دیتا ہے، گھرانے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر معاذ اللہ کوئی طعن و تشنیع کرتا ہے اور ان کی ذات مبارکہ پر کوئی خوشنمائی کرتا ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ تکلیف دیتا ہے، حضور کی ناراضگی کو خریدتا ہے، سرکار کو وہ غصہ دلاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار غلاموں پر خوشنمائی کرتا ہے، ان پر طعن و تشنیع کرتا ہے اور معاذ اللہ ان عظیم ہستیوں کو برے الفاظ سے یاد کرتا ہے، تو پھر وہ شخص بھی جان لے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دیتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلاتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتا ہے، حضور کی ناراضگی خریدتا ہے۔ تو یاد رکھیں جن لوگوں نے اللہ کے رسول کو ناراض کیا وہ ایسا ہی ہے کہ اس نے اپنے رب کو ناراض کر لیا۔ جن سے اللہ کے رسول راضی نہیں اس سے رب راضی نہیں۔ اس لیے ہم آپ خوش نصیب ہیں کہ ہم نہ اہل بیت کا بغض اپنے دل میں رکھتے ہیں، نہ اصحاب رسول کا بغض اپنے دل میں رکھتے ہیں، ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اور حضور کی جانثار غلام اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ ہم ان سے بھی جو ہے محبت رکھتے ہیں۔ اور قطعاً یہ بات اس کو نکالے سینے سے، قطعاً کہ جو جناب کہ اہل بیت سے محبت جو ہے وہ ضروری ہے، یہ لازم و ملزوم ہے کہ اہل بیت سے جن کو محبت ہو تو وہ اصحاب رسول پر طعن و تشنیع کرے، معاذ اللہ، وہ اہل بیت کا محب توڑی ہے، وہ تو اہل بیت کا دشمن ہے، وہ تو اہل بیت کا دشمن ہے۔
وہ تو گھرانے رسول پر جھوٹ باندھتا ہے، وہ تو مولا کائنات کی ذات پر جھوٹ کو چسپاں کرتا ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی، ان عظیم ہستیوں سے محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خوشنمائی کی جائے، معاذ اللہ اصحاب رسول پر حضرت عمر بن خطاب ہو گئے، عثمان غنی ہو گئے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیگر اصحاب، کہ بھئی اہل بیت سے محبت تو تبھی جو ہے وہ کامل اکمل ہوگا کہ ان پر جو خوشنمائی کی جائے، نہیں۔ اور نہ صحابہ اکرام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اہل بیت کی ذات پر معاذ اللہ خوشنمائی کی جائے، ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ لہذا ان باتوں سے اپنے سینے کو پاک کرنا چاہیے، اور اگر یہ مرد لاحق ہے، اگر کسی کو اہل بیت کی محبت کے آڑ میں یہ مرد لاحق ہے کہ وہ صحابہ اکرام پر ٹیڑھی نگاہ رکھتا ہے، معاذ اللہ وہ حضور کے جانثار غلاموں پر جو ہے بہتان تراشی کرتا ہے، الزام لگاتا ہے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ وہ بھونکتا ہے، وہ حضور کے جانثار غلاموں پر بھونکتا ہے۔ تو اس شخص کو جو بھونک رہا ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ تو بھونکنے کی نوبت میں آیا کیوں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر تیرے ایمان میں کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہے، کہ تو نے یہی سمجھ لیا کہ اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ اکرام پر طعن و تشنیع کی جائے، اور جو لوگ اہل بیت کو معاذ اللہ نشانہ بناتے ہیں اور بھونکتے ہیں، وہ بھی تو بھونکتے ہی ہیں نا، جو اہل بیت پر معاذ اللہ ان کو شنمائی کرے، معاذ اللہ ان پر جو ہے ٹیڑھی نگاہ کرے، وہ بھی بھونکتے ہیں۔ تو پھر وہ ان بھونکنے والوں کو بھی اپنے اندر چیک کرنا چاہیے کہ ان کے بھی ایمان میں کوئی نہ کوئی خرابی ہے، کیونکہ نہ اصحاب رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اہل بیت پر جو ہے طعن و تشنیع کی جائے، اور نہ اہل بیت کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اصحاب رسول پر طعن و تشنیع کی جائے۔ ان دونوں ہستیوں، ان دونوں جماعتوں کا، بلکہ ان دونوں جماعتوں سے محبت اور پیار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی کے قریب ہے۔ اس لیے ہم آپ پرفتن دور میں یہاں پیر پرستی کے آڑ میں یہاں بڑا جو ہے وہ لیبل لگا کر علامہ، مفتی، شیخ الحدیث، تو فلاں وہ پتہ نہیں کیا کیا القابات لگا کر وہ ایمان کے ڈاکو ہیں اور ڈکیتی کر رہے ہیں، وہ مناظر اسلام ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور وہ یہ لیبل لگا کر اور اسلام کا نام لے کر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کے عقائد و نظریات کا قلعہ کما کر رہے ہیں۔ ان سے، ان کے شر سے اللہ تعالیٰ ایسے پیروں سے، ایسے مولویوں سے، اور ایسے مناظر اسلام سے، اور ایسے شیخ الاسلام سے اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری نسلوں کو محفوظ و معمور فرمائے، کہ ایسے شیخ الاسلام کی قربت، کہ اہل بیت کا دامن کے چکر میں صحابہ اکرام کی توہین ہو، کہ ان کی توہین کی نحوست سے اہل بیت کا دامن بھی یہاں سے چلا جاتا ہے۔ کب رہتا ہے؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں تو وہ تو خواب غفلت میں ہے، کہ جو سمجھتے ہیں کہ جی صحابہ اکرام کی توہین جو ہے وہ اہل بیت کا دامن مضبوطی سے ہاتھ میں رہتا ہے، تو وہ تو خواب غفلت میں ہے۔ صحابہ اکرام کی توہین اہل بیت کا دامن ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے
سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کو لے کر بھی لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، اور سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کو لے کر لوگ صحابہ اکرام پر پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، اور نامینیٹ کر کے یاد رکھیں یہ اہل سنہ و جماعت مسلک بریلوی، چلے بریلوی ہٹا دیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو بریلویوں سے بڑا مسئلہ بھی ہے، لیکن اہل سنہ و جماعت یہ 1450 صدی سے یہ عقائد و نظریات مسلمہ ہیں جو بریلی کے تاجدار نے چٹائی میں لکھ کر ہمیں پڑھایا ہے، جو ہمیں سمجھایا ہے، جو عقیدہ اور نظریہ دیا ہے۔ بریلی کا تاجدار نہ اہل بیت کا گستاخ تھا، نہ اصحاب رسول کا گستاخ تھا۔ تو آج جو لوگ ویسے بھی امام اہل سنت سے جو لوگ نفرت کرتے ہیں معاذ اللہ، اور جو لوگ ان سے بغض رکھتے ہیں، تو ان کی اپنی محرومی ہے، ان کی اپنی محرومی یہ ہے کہ بیچارے علم سے عاری ہوتے ہیں۔ اور اکثر پیر صاحبان کا تو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ اکثر پیر صاحبان تو حالات یہ ہے کہ ان کو علم دین سے دور دور تک واسطہ نہیں ہوتا ہے، اور جناب وہ بہت بڑے مقرر بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، خرا بھی ہیں، یہ بھی ہے وہ بھی ہیں، اور وہ اپنے جاہلانہ گفتگو سے خود تو گمراہی ہے، اور اپنے جاہلانہ گفتگو سے اپنے عقیدت مندوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اور ان کے ایمان کا بھی جو ہے قلعہ کما کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کو امام اہل سنت سے، بریلی کے تاجدار سے ایسے ہی لوگوں کو بغض ہے، نہیں تو جن کے سینے میں اہل بیت کا عشق اور محبت ہو اور صحابہ اکرام کا پیار ہو، وہ کبھی امام اہل سنت کو ٹیڑھی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، کیونکہ اس شخص کو پتا ہے اہل بیت کی عظمت و بزرگی اگر کسی دروازے سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچا ہے تو وہ امام اہل سنت کا دروازہ ہے۔ اور اہل بیت کا پیار، ان سے کس طرح سے پیار کرنا ہے، اہل بیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے، یا صحابہ اکرام وہ عظیم ہستی، ان کا مرتبہ منصب بزرگی کیا ہے، یہ اگر ہم تک پہنچا ہے، یہ شعور، یہ علم ہم تک اگر پہنچا ہے تو یہ بریلی کے تاجدار کے دروازے سے ہم تک پہنچا ہے۔ آج جو لوگ امام اہل سنت سے بغض رکھتے ہیں تو بدقسمتی یا تو انہوں نے امام اہل سنت کو پڑھا نہیں ہے، یا تو علم کے دروازے تک وہ کبھی آئے نہیں ہیں، خود ساختہ وہ مولوی بن گئے، خود ساختہ وہ پیر بن گئے، اور جناب چلتے پھرتے یہ کہتے یہ تو میرے شیخ کی عطا ہے کہ جو میں بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا سن، شیخ کی عطائیں بکواس نہیں سکھاتی، اور شیخ کی عطائیں جہالت کی تربیت نہیں کرتی، شیخ کی عطائیں صحابہ اکرام کے قدموں میں پہنچایا کرتی ہے، شیخ کی عطائیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار غلامان مصطفیٰ اصحاب رسول کے قدموں میں پہنچایا کرتی ہے۔ شیخ کے عطائیں جو ہے وہ گستاخ نہیں بلکہ اہل بیت کا محب اور اصحاب رسول کا غلام بنایا کرتی ہے، یہ شیخ کی عطا ہے۔ پتہ نہیں کس نے یہ سمجھا دیا۔ وہ ہمارے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک بزرگ ہے اور وہ صدیقی ہے، آل صدیقی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں سے ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے صدیقی، اور ان کے درگاہ میں، ان کے عرس کے موقع میں، یا ان کے خلیفہ کے عرس کے موقع میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر انگشتمائی کر رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں عرس کا حق ادا کر رہا ہوں۔ میں نے کہا او جاہل، تو اپنے پیر سے محبت اور وفاداری نہیں کر
رہا ہے بلکہ تو اپنے پیر کی ناراضگی خرید رہا ہے، کیونکہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 1,24,000 جانثار غلام تو ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو خصوصیت ہے وہ خصوصیت اور کسی کو نہیں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا تذکرہ خود قرآن کرتا ہے، ان کے ایمان کی گواہی خود قرآن دیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، اس طرح کے مرضوں میں مبتلا وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے وہ کہتے ہیں کہ پیر عطا کرتے ہیں، نہ کامل پیر کبھی کسی کا گستاخ نہیں بناتا ہے، کامل پیر کبھی کسی کا گستاخ نہیں بناتا ہے، اس کو پتا ہے کہ غلام جو مصطفیٰ جان رحمت کے جانثار صحابی ہے، اللہ اکبر، یہ وہ ہے کہ جو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ دستے بازو بنے اور اسلام کی آبیاری کے لیے انہوں نے ہر کچھ راہ خدا میں قربان کیا ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں لا کر، مصطفیٰ جان رحمت کے قدم مبارک میں اپنے ہر شے ملا کر قربان کیا ہے۔ جس وقت مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے غلاموں سے جو کچھ مانگا وہ حضور کے قدموں میں لا کر رکھ دیا کرتے تھے، چاہے وہ جان ہی کیوں نہ ہو، جان ہی کیوں نہ ہو۔ تو کامل پیر یہ جانتے ہیں اور کامل پیر یہ بھی جانتے ہیں کہ اہل بیت وہ ہستیاں ہیں، اہل بیت وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جب تک اس دروازے میں داخل نہ ہو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا وصال، آپ کا قرب کبھی حاصل ہی نہیں ہو سکتا، حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ کامل جو لوگ ہوتے ہیں، یہ کامل لوگ دونوں سے محبت سکھاتے ہیں۔ اس لیے ہم سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام بھی لیتے ہیں، ادب سے لیتے ہیں، وہ تو ہماری جو عورتیں، وہ جو ہماری عورتیں ان کی سردار ہے، وہ سردار ہے، اور ہم تو یہ تمنا کرتے ہیں کہ کل بروز قیامت ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیوی، ہماری بیٹیاں کل بروز قیامت جب وہ اٹھے تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چادر تطہیر کا سایہ انہیں نصیب ہو، انہیں نصیب ہو۔ اللہ اکبر، سیدہ پاک وہ عظیم ہستی ہیں۔ پچھلے جمعہ میں نے کہا نا، بتایا نا آپ کو کہ سرکار اس قدر سیدہ پاک سے محبت فرمایا کرتے تھے کہ گھر سے کبھی کہیں حضور کو جانا ہو تو سب سے آخر میں سرکار سیدہ پاک کے گھر جا کر سیدہ پاک سے ملاقات کیا کرتے تھے، اور جب سیدہ پاک سے ملاقات کر لیتے اور چلے جاتے کسی کام کے لیے شہر سے باہر یا کہیں بھی، اللہ اکبر، جب سرکار باہر سے تشریف لاتے تو سب سے پہلے جس عظیم ہستی سے سرکار ملاقات کیا کرتے تھے وہ سیدہ پاک ہے، وہ سیدہ پاک ہے۔ ہمیں تم کیا سکھاؤ گے؟ اللہ اکبر، ہمیں ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر جو ہم نے سیکھا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ پاک کے دولت قدم میں سرکار تشریف لاتے تو سیدہ کھڑے ہو کر اور 2 قدم چل کر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استقبال فرمایا کرتی اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دست مبارک چوما کرتی تھی۔ لیکن قربان جائے، جب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دولت قدم میں سیدہ پاک آتی تو سرکار بھی اسی طرح فرمایا کرتے تھے، 2 قدم چلتے حضور کھڑے ہو جاتے، 2 قدم چل کر سیدہ پاک کا جو ہے وہ استقبال فرمایا کرتے، اور سیدہ پاک کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دست مبارک کو تھام لیتے، سیدہ پاک کے دست مبارک کو سرکار چومتے اور ماتھے کو چومتے اور سرکار وہاں بیٹھاتے، وہاں سیدہ پاک کو جگہ دیتے جہاں حضور خود تشریف فرما ہوتے۔ اللہ اکبر، ہمیں مت سکھاؤ، اللہ اکبر، ہم
یہ جانتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اس لخت جگر سے کتنا پیار کرتے تھے، اور امت کے لیے کس قدر ضروری ہے ان کا پیار، ان کا پیار، ان سے محبت تو ایمان ہے، ان کے دامن کو چھوڑ کر تو کوئی جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکتا۔ جنت تو بہت بڑی چیز ہے، جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکتا۔ یہ یاد رکھیں کہ جو کامل پیر ہوتے ہیں وہ کسی کا گستاخ نہیں بناتے۔ کبھی لمحے بھر کے لیے بھی یہ سوچا ہے کہ تمہارے پیر کے لیے کوئی بدگمانی کر لے یا تمہارے پیر کے بارے میں کوئی بات کر دے تو تمہیں اس سے ملنا بھی پسند نہیں ہے، اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کبھی یہ سوچا بھی ہے کہ بدر میں وہ جو 313 تھے، جب ان کے لیے کوئی اپنی زبان کو، ناپاک زبان کو کھولتا ہے تو سرکار کو وہ کتنا تکلیف دیتا ہوگا؟ کبھی یہ سوچا بھی ہے کہ احد کے میدان میں جب وہ جانثار پہنچے ہوئے تھے، جب ان کے لیے کوئی اپنے ناپاک زبان کو کھولتا ہے تو سرکار کو کس قدر ایذا دیتا ہوگا؟ وہ خندق و حنین اور خیبر میں اور جنگ احزاب میں اور 74 غزوات میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زمانے میں ہوئی، ان 74 غزوات میں جو سرکار کی جانثار غلام شریک ہوئے، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر کی قیادت میں سیدنا حضرت عمر بن خطاب، عثمان غنی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں وہ جانثار حضور کے غلام، وہ صحابی جو جنگوں میں شریک رہے اور اسلام کی بقا اور اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے ہر میدان میں کود پڑے، جب ان کے لیے کوئی اپنی زبان کو، ناپاک زبان کو کھولتا ہوگا تو سرکار کو کس قدر تکلیف دیتا ہوگا، ایذا دیتا ہوگا۔ اس لیے ہم آپ خوش نصیب ہیں۔ میری بات اختتام ختم ہو گئی۔ ہم آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے نہ ہمیں اہل بیت کا گستاخ بنایا ہے، نہ جانثار مصطفیٰ ان غلاموں کا 1,24,000 جانثار غلاموں کا نہ رب نے ان کے گستاخوں کے گھر میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور نہ اللہ رب العزت نے ہمیں گستاخ رسول کے گھروں میں پیدا کیا ہے۔ ہم آپ خوش نصیب ہیں کہ ہم اس گھر سے تعلق رکھتے ہیں جس گھر میں اہل بیت کا پیار ہے، ہم اس گھر سے تعلق رکھتے ہیں جس گھر میں جانثار غلامان مصطفیٰ سے پیار کیا جاتا ہے، اور ہم آپ خوش نصیب ہیں کہ ہم نے اس پیر کے دامن کو تھاما ہوا ہے جس کے سینے میں اہل بیت کا بھی پیار ہے، صحابہ اکرام کا بھی پیار ہے، اولیاء سے بھی پیار ہے، اور وہ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں ہمہ وقت قربان ہونے کے لیے وہ جذبہ شہادت کا ذوق لیے، تمنا لیے وہ ہم تن گوش ہیں۔ ہم آپ خوش نصیب ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس خوش بختی کو مبارک کرے، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو یہ خوش بختی ہمارے ساتھ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمامین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا